ہر انسان کے لیے ایک دن ایسا آئے گا جہاں وقت رک جائے گا اور ہم دنیا سے برزخ کی طرف سفر کریں گے۔ کیا آپ جانتے ہیں قبر کے پہلی رات کیسے گزرے گی؟ یہ رات انسان کے لیے سب سے امپورٹنٹ اور ڈیسائسو ہوتی ہے۔ آج ہم جانیں گے قبر کے پہلی رات میں کیا ہوتا ہے اور کیسے ہم اس وقت کے لیے تیار ہو سکتے ہیں۔ اللہ قرآن کی سورہ آل عمران آیت 185 میں فرماتا ہے، اور ہر جاندار چیز کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ موت صرف ایک خاتمہ نہیں بلکہ ایک نئی منزل کی شروعات ہے۔ دنیا کے بعد انسان برزخ میں چلا جاتا ہے، جہاں اس کی روح کا سفر شروع ہوتا ہے۔ یہ سفر شانت یا سخت ہو سکتا ہے، انسان کے ایمان اور عمل کے مطابق۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب انسان کا انتقال ہوتا ہے تو اس کے ساتھ 3 چیزیں چلتی ہیں: اس کا مال، اس کا خاندان اور اس کے اعمال۔ 2 چیزیں واپس چلی جاتی ہے اور ایک اس کے ساتھ رہتی ہے۔ اس کا مال اور خاندان واپس چلے جاتے ہیں، لیکن اس کے اعمال اس کے ساتھ رہتے ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ انسان کے اعمال ہی اس کے ساتھ قبر میں رہتے ہیں۔ جب میت کو قبر میں ڈالا جاتا ہے تو سب سے پہلے اس کے اعمال اس کے پاس آتے ہیں۔ اعمال کہتے ہیں، میں تمہارا اعمال ہوں۔ میت پوچھتی ہے، میرا خاندان، میرا مال کہاں ہے؟ اعمال جواب دیتے ہیں، تم نے اپنے خاندان اور مال کو چھوڑ دیا ہے اور صرف میں تمہارے ساتھ ہوں۔ قبر کے پہلی رات میں سب سے پہلے انسان سے 2 فرشتے ملتے ہیں، منکر اور نکیر۔ یہ فرشتے آتے ہیں سوال کرنے کے لیے اور 3 سوال کرتے ہیں: من ربک، بتا تیرا رب کون ہے؟ من دینک، بتا تیرا دین کیا ہے؟ من نبیک، بتا تیرا نبی کون ہے؟ اگر انسان سچے ایمان اور نیک عمل کا مالک ہو تو وہ سارے سوالوں کا صحیح جواب دیتا ہے۔ اس کی روح کو سکون ملتا ہے اور فرشتے اسے محبت سے جواب دیتے ہیں۔ لیکن اگر انسان دنیا میں برائیوں اور شرک میں گھرا ہو تو وہ ان سوالوں کا جواب نہیں دے پائے گا۔ یہ رات اس کے لیے سخت اور ڈراؤنی ہوگی۔ حدیث میں آیا ہے کہ اگر انسان نے اپنی زندگی میں نماز ادا کی، قرآن پڑھا اور نیک عمل کیے تو قبر میں اس کی روح کے لیے روشنی اور سکون کا انتظام ہوتا ہے، اور اگر برائیاں کی تو قبر کی پہلی رات اس کے لیے ایک امتحان اور عذاب کا وقت بن جاتی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی پاک نے ارشاد فرمایا، جب مومن اپنی قبر میں دفن ہوتا ہے تو اس کی قبر اس کے لیے جنت کے ایک باغ کی طرح ہو جاتی ہے۔ اس کی قبر اس کے لیے اتنی روشن ہو جاتی ہے جیسے پوری چاند کی رات ہو۔ صحیح بخاری حدیث میں ذکر ہے کہ اگر کوئی انسان اپنی زندگی میں ربا، سود کھاتا ہے تو اس کی قبر میں اسے آگ کا عذاب دیا جاتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب میں قبر کے پاس سے گزر رہا تھا تو میں نے 2 لوگوں کو دیکھا جو اپنی زندگی میں چغلی کرتے تھے۔ ان کی قبر میں عذاب دیا جا رہا تھا۔ ہماری قبر یا تو جنت کے گھروں میں سے ایک گھرا بنے گی یا جہنم کے گھرے میں سے ایک گھرا بنے گی۔ اب سوال یہ ہے، ہم کیا کر سکتے ہیں تاکہ قبر کی پہلی رات ہمارے لیے آسان ہو؟ دعا اور استغفار، روزانہ اللہ سے معافی مانگنا، قرآن کی تلاوت، کیونکہ قرآن کی تلاوت روح کو سکون دیتی ہے، صدقہ اور نیک اعمال، یہ برائیوں کا بوجھ ہلکا کرتے ہیں۔ یہ سب چیزیں نہ صرف آج کی زندگی میں فائدہ دیتی ہیں بلکہ موت کے بعد بھی روح کے لیے روشنی اور سکون کا ذریعہ بنتی ہے۔ قبر کی پہلی رات ایک وارننگ اور ایک اپرچونٹی دونوں ہے۔ یہ ہمیں یاد دلاتی ہے کہ دنیا صرف ایک سفر ہے اور اصلی منزل برزخ اور آخرت ہے۔ اپنے ایمان کو مضبوط کریں، نیک اعمال کریں اور اللہ سے معافی مانگتے رہیں تاکہ جب وہ پہلی رات آئے ہماری روح کو سکون اور روشنی ملے۔ دوستو، ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔